बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम पढ़ रहे हैं क़वाइदुत तजवीद और उसमें हम जुज़ जो है 5वां कर रहे हैं अल-वक़्फ़ु मिन हुस्निल क़ुरआन। अल्हम्दुलिल्लाह ये आज हमारा लास्ट टॉपिक है इस जुज़ का और इसके ऊपर आप हेडिंग देख रहे हैं अल-जुज़्उल ख़ामिसु फ़ी अक़सामिल वक़्फ़ी, वक़्फ़ की अक़साम के बारे में है। कौन सा? 5वां हिस्सा। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा वक़्फ़ बिस्सुकून, यानी कि किसी जब हम लफ्ज़ को पढ़ते हैं उसके आखिरी हरफ पर पहले से सुकून असली मौजूद हो तो वो आवाज़ को और सांस को रोकना है, साकित करना है। तो ये होता है हमारा वक़्फ़ बिस्सुकून। फिर उसके बाद दूसरा हमने पढ़ा वक़्फ़ बिल इस्कान, यानी कि जो आखिरी हरफ जहाँ पे हम वक़्फ़ कर रहे हैं लफ्ज़ का आखिरी हरफ हरकत होगी, यानी वो मुतहरिक होता है और हम उसको वक़्फ़ के लिए वक़्फ़ करने की सूरत में हम उसको खुद रोक देते हैं, स्टॉप करते हैं, यानी उस पर जज़म तारी करते हैं। तो वो हमारा होता है वक़्फ़ बिल इस्कान, यानी हरकत का गिरा देना। ये भी आवाज़ और सांस को तोड़ना होता है। इन दोनों कंडीशंस में हमने पीछे से आयत को दोबारा मिलाना होगा, ठीक है। और तीसरा हमने पढ़ा था वक़्फ़ बिल इब्दाल, जो कि हमने दो चीज़ें उसमें सीखी थी वक़्फ़ बिल इब्दाल में। एक तो फ़तहतैन यानी दो ज़बरों का एक अलिफ से बदलना, और दूसरा हमने पढ़ा ताए मरबूता यानी गोल ता को हा में बदलना। तो ये हमारा होता है वक़्फ़ इब्दाल, यानी एक हरफ को दूसरे में बदल देना, ठीक है जी। ये भी आवाज़ और सांस का काटना है और बदलना है मंसूब अलिफ को, यानी जब वक़्फ़ करने लगेंगे तो हम अलिफ मकसूरा बना देंगे, उसको अलिफ मद्दा बना देंगे, फ़तहतैन को अलिफ मद्दा बना देंगे और गोल ता को हम हा में बदल देंगे। ये था हमारा तीसरा वक़्फ़, वक़्फ़ इब्दाल। फिर हमने चौथा वक़्फ़ पढ़ा वक़्फ़ बिल हज़फ़। हज़फ़ क्या है? यानी उस पर कसरतैन होगी या उस पर ज़म्मतैन होगी, यानी दो ज़ेर होंगी या दो पेश होंगी। तो हम जब उसके ऊपर भी वक़्फ़ करने लगते हैं तो उन हरकतों को गिरा देते हैं, जबकि हमने दो ज़बर का तो वक़्फ़ इब्दाल पढ़ा, यानी उसको एक अलिफ से बदल देते हैं। और इनका हमने क्या करना है, इनको साकिन कर देना है, हरकत गिरा देनी है। तो ये हमारा वक़्फ़ हज़फ़ हो जाएगा। 5वां जो हमने वक़्फ़ पढ़ा है वो है वक़्फ़ हज़फ़ वल इब्दाल, और उसमें हमने ये चीज़ पढ़ी है कि अगर गोल ता यानी ताए तानीस के ऊपर अगर दो ज़बर भी हों तो हमने उनमें से एक नहीं अदा करनी, बस हमने उसको हा में बदल देना है। गोल ता को हमने हा में बदल देना है, चाहे उसके ऊपर दो ज़बर हों, दो ज़ेर हों, दो पेश हों, यानी एक तो हमने इसकी हरकत हज़फ़ करनी है, गिरा देनी है। तीनों दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश, तीनों कंडीशंस में हम इसको साकिन कर देंगे। और दूसरा हमने इब्दाल क्या करना है कि गोल ता को हा में बदल देना है। तो आज का हमारा जो छठा वक़्फ़ का टॉपिक है लास्ट, वो है अस्सक्ततु यसीरतु। अस्सक्ततुल यसीरतु, सक्ते यसीरा। सक्ते यसीरा कुरान मजीद में आपने देखा है 4 जगहों पे पाया जाता है। इसकी पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिया क़त्उस सौती, वो काटना है आवाज़ का, दूनन नफ्सी, सांस के अलावा। पहले तो था कि सांस के साथ, यानी सांस भी रोकनी है और आवाज़ भी रोकनी है। पीछे 5 वक़्फ़ जो थे वो सांस और आवाज़ दोनों चीज़ें आप रोक दें, आप फिर पीछे से उनका दोबारा से इहाता कर दें, ठीक है। ये वाला जो सक्ता है, सक्ता में आपने सांस नहीं तोड़नी, सांस आपने रोक लेनी है और आवाज़ आपने काट देनी है, यानी आवाज़ ख़त्म, आवाज़ बंद कर देंगे। और ज़मनन कहते हैं यानी सांस के अलावा अब हम क्या करेंगे, ज़मनन दूना वक़्फ़िन, वक़्फ़ के ज़माने से कम, यानी जितना वक़्फ़ में करते थे उससे कम। वक़्फ़ में तो हम ज़्यादा देर सांस और आवाज़ दोनों चीज़ें तोड़ते हैं ना, ख़त्म करते हैं, रोक देते हैं,
لیکن یہ روکنا ہے سانس کے علاوہ، اور دوسرا وقف کے زمانے سے کم یا وقف کے ٹائم سے کم آپ کہہ سکتے ہیں آسان الفاظ میں۔ علامتها، اور اس کی علامتیں کیا ہیں؟ ہا قضا، یہ ہیں سکتہ، ولا سکتہ فی القرآن، سکتہ بھی ہوتا ہے اور نہیں کوئی سکتہ قرآن مجید میں۔ عند حفص رحمہ اللہ تعالی، حضرت حافظ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک قرآن مجید میں اور کوئی سکتہ نہیں ہے سوائے اس کے، الا سوائے فی اربعتی، 4 مواضع، جگہوں پر، سوائے 4 جگہوں پہ۔ حضرت حافظ رحمہ اللہ تعالی جو ہیں قرآن مجید کے جو مجود ہیں، ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ صرف یہ 4 جگہوں پہ میں نے پایا ہے قرآن مجید میں سکتہ، اور اس کے علاوہ نہیں میں نے دیکھا۔ تو وہ کون کون سی تھیں؟ اب نیچے ہمارے پاس اجراء موجود ہے، یعنی قاعدے کو جاری کرنا۔ یہ ہمیں 4 مقام بتائے گئے ہیں اور آیات مبارکہ لکھی ہوئی ہیں۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، قیمن ہے، آپ اگر ملا کے پڑھیں تو اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، جہاں درمیان میں سکتہ ہے آپ نے عِوَجًا، یہ آپ کی آواز رکی تھی اور سانس آپ نے توڑی نہیں ہے، سانس نہیں توڑنی، ٹھیک ہے، سانس آپ نے روک لینی ہے حلق میں۔ جیسے آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں نیچے دیکھ کر، اور اچانک کوئی آیا اور آپ سے بات کرتا ہے، تو آپ بس اوپر دیکھیے، آپ نے نظر اوپر اٹھائیے، قلم آپ کا پینسل جو تھی وہ کاپی کے اوپر ہی پڑی رہی، آپ نے صرف نظر اٹھائی اور واپس آپ نے اپنی نظر اپنی کاپی پہ کر لی۔ اتنی دیر میں آپ کا یہ سکتے کا سٹائل، جیسے آپ چونک کے کسی کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ نے سانس آپ کی اٹک گئی ادھر ہی اور آپ نے آواز روک دی تھی، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ پڑھتے پڑھتے اوپر دیکھیں کسی کی طرف اچانک سے، اور آپ نے اپنی سانس آپ کی کنٹینیو تھی، سٹاپ ہوئی آپ کی آواز۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا، اسی طرح سے سورہ یاسین میں ہم دیکھتے ہیں مِن مَرْقَدِنَا هَذَا، ٹھیک ہے، مِن مَرْقَدِنَا هَذَا وَقِيلَ مَنْ راق، وَقِيلَ مَنْ راق، مر روق نہیں پڑھیں گے، یہ جو ہمارے پاس نون ساکن والا قاعدہ ہے ادغام کرنے کا وہ یہاں پہ ختم، کیونکہ درمیان میں سکتہ آ گیا ہے۔ آگے ہمارے پاس آتا ہے سورت میں کلا بل رانع، کلا بل رانع، آگے آیت ہے علی قلوبہم، آپ کے لیے اتنا ہی جتنا بک میں ہے، ٹھیک ہے، بس آپ نے صرف سکتہ کے اوپر پریکٹس کرنی ہے۔ اس کو بھی آپ نے بر رونا نہیں کہنا کیونکہ یہ ہم مخرج ہیں، تو ویسے تو ہم مخرج حروف کو مدغم کر دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ وہ رول ختم ہو جائے گا، اور بس اتنا ہی آپ نے کلا بل رونا اس طرح سے بیچ میں تھوڑی دیر سٹاپ کرنا ہے۔ ولا سکتتا، اور نہیں کوئی سکتہ، فی سورۃ الفاتحہ، سورہ فاتحہ میں، علی کافی، کاف پر، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ قرآن مجید پڑھتے وقت اور سورہ فاتحہ پڑھتے وقت اکثر لوگ کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایسے پڑھ لیتے ہیں، تو یہاں پہ جھٹکے جو بیچ میں لگتے ہیں وہ آپ نے نہیں کرنے۔ یہاں پہ کہتے ہیں اس کاف کے اوپر کوئی سکتہ نہیں ہے، اس لیے اس کو آپ نے رواں پڑھنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کما توہم بعض الجہلۃ، بعض جاہل جو ہیں وہ ان کو وہم ہوتا ہے اس چیز کا کہ شاید اس کو وقفہ کر کر کے اور اس طرح سکتہ کر کر کے پڑھتے ہیں، تو کہتے ہیں یہاں پہ کوئی سکتہ، ولا سکتہ، یہاں پہ کوئی سکتہ نہیں ہے۔ الحمدللہ جی، یہ ہمارا بہت ہی آسان آج کا ٹاپک تھا، السکتۃ الیسیرۃ، سکتہ یسیرہ، یعنی کہ آسان سکتہ، نرمی کے ساتھ آپ نے کرنا ہے، جھٹکا نہیں ہے بیچ میں، بس آپ نے صرف اور صرف آواز آپ نے ختم کر دینی ہے، کاٹ دینی ہے، اور سانس آپ کی جاری رہے گی، سانس کو آپ نے صرف روکنا ہے، سٹاپ کرنا ہے، آپ نے سانس نہیں توڑنی، ٹھیک ہے جی۔ یہ تھا ہمارا آج کا قاعدہ۔ نیچے قرآن مجید کی آیت دی گئی ہے جو کہ ہم تمام مومنوں کے ذمے ایک ذمہ داری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سونپی گئی ہے اور ہماری ڈیوٹی لگائی گئی ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اور جو تمہیں دے رسول، یعنی جو احکام اللہ کے تمہیں بتائے رسول، جو قرآن تمہیں بتا دے، جو قرآن کی آیات اور اس میں جو حکم ہیں، وہ جو تمہیں اللہ کے احکام پہنچا دے، بس تم لے لو اسے، یعنی ہم مومن کا کیا کام ہے پھر؟
سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، کہ اللہ سن لیا ہم نے اور اطاعت کرنی ہے ہم نے اور تیری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے اے ہمارے رب۔ بس پھر مومن کا کام نہیں ہے کہ حجتیں پیدا کرے اور انکار کرے ان کاموں میں، اور پھر دوسری ڈیوٹی کیا ہے، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے تمہیں روکے نبی تمہارا رسول تم اس سے رک جاؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ یعنی نبی کی اطاعت کس لیے ہے، قرآن اور سنت دونوں چیزیں، اللہ کے حکم اللہ اور رسول کی دونوں کی اطاعت کس لیے، واتقوا اللہ، تاکہ تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، تمہارے اندر اللہ کا ڈر ہوگا تو تم پھر نبی کی بھی اطاعت کرو گے۔ بہت خوبصورت آیت ہے، اور ہمارے لیے زندگی کا ایک مقصد جو ہے امت مسلمہ کا، جو قرآن مجید سے ثبوت ہے اس بات کا کہ ہمیں پیدا کس لیے کیا رب نے، ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا، اور ہمیں کوئی ڈیوٹی دے کر بھیجا گیا ہے۔ پہلی جتنی امتیں تھیں ان کے اوپر صرف اپنا علم تھا، وہ بھی فرض اس طریقے سے نہیں تھا، اسی لیے تو پہلی امتوں کے پاس تو یہ کتاب بھی نہیں تھی، ان کی جو کتابیں ہیں وہ ہر بندے کے ہاتھ میں موجود نہیں تھیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر خاص کر امت مسلمہ کو یہ معجزہ بخشا ہے اور ہمیں یہ انعام دیا ہے کہ یہ ہمارے ہاتھ میں کتاب ہے، ہر بچے کے ہاتھ میں۔ اب اس سے کون کتنا فائدہ لیتا ہے، اس کو کتنا وما آتاکم رسول کرتا ہے کہ اللہ نے جو دیا ہے رسول نے اس کو کتنا فخذو کرتا ہے، کہ وہ اس کو کتنا پکڑتا ہے، کتنا لیتا ہے، اس کے حکموں کو کتنا سیکھتا ہے، کتنا اس پہ عمل کرتا ہے، یہ ہر ایک کا اپنے اختیار اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو کامل ایمان کے ساتھ اور اس علم کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔